ولایت ہے کیا ہمارے مذہب میں؟ یہ بات بھی بچوں کے سمجھ میں آنا چاہیے۔ دیکھیے بچپن سے آپ کہتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں ولایت علی ولایت علی ولایت علی، اور جو منکر ولایت علی ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں، اور جو منکر ولایت علی ہو وہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ سوال یہ ولایت ہے کیا؟ دیکھیں اسلام میں 5 عہدے ہیں، یہ بچے سنیں، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مولانا حضرات بیٹھے ہیں وہ کہیں زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سمجھے آپ؟ لیکن یہ کہ بہرحال میں بچوں والوں کے لیے نوجوانوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو 5 عہدے ہیں اسلام میں: نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت۔ یہ 5 عہدے اسلامی ہیں: نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت۔ یہ 5۔ اب یہ کیا ہے؟ نبا عربی میں کہتے ہیں خبر کو۔ آپ عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، یہ لینگویج ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ نبا مینس نیوز، خبر۔ نبی وہ ہے جو ادھر کی خبر ادھر دے، وہ نبی ہے، اور اس کام کے کرنے کو نبوت کہتے ہیں۔ رسول مانے بھیجا ہوا۔ آپ اپنے کسی کام سے کسی آدمی کو کسی کے پاس بھیج رہے ہیں تو وہ آپ کا رسول ہے۔ اسی سے رسالہ بنا ہے، اسی سے رسل و رسائل بنا ہے۔ رسول مانے بھیجا ہوا، رسول مانے بھیجا ہوا۔ آپ کسی کام سے کوئی کاغذ لے کے کچھ لے کے کسی کے پاس کوئی خبر لے کے کسی کو بھیجیں تو وہ رسول ہے آپ کا۔ تو جس کو خدا اپنا دین لے کے بھیجے انسانوں کی طرف، وہ رسول ہے، اور دین لانا اور لوگوں تک پہنچانا اسی کا نام کار رسالت ہے۔ امام کے معنی ہیں لیڈر، قائد، جس کو فالو کیا جائے، جو کسی گروہ کو لیڈ کرے، جو آگے آگے چلے، رہنمائی کرے، وہ امام ہے۔ قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے اور انسانوں کی قیادت کرنے کے لیے خدا جس کو مقرر کرے وہ امام ہے، اور اس کا قیادت کرنا اور رہنمائی کرنا یہ کار امامت ہے۔ خلف کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کو عربی۔ خلیفہ وہ ہے جو کسی کے بعد آ کے اس کی جگہ بیٹھے، کسی کا نائب، کسی کا جانشین، کسی کا سکسیسر، سمجھے آپ؟ یہ خلیفہ ہے، جس کو خلافت کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کسی وجہ سے یہ لفظ ہمارے کیا بدنام ہو گیا، لیکن ہے قرآنی لفظ۔ ہے قرآنی لفظ۔ تو جو رسول کی نیابت کرے، اللہ کی نیابت کرے اس دنیا میں، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یا خلیفہ رسول، یا خلافت۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ولایت کے معنی کیا ہے؟ اگر کہ یہ دین لانا ولی کا کام ہے تو وہ رسول کا کام ہے، اگر کہ یہ ادھر کے میسج پہنچانا کام ہے تو یہ نبی کا کام ہے، اگر کہ یہ قیادت کرنا ولی کا کام ہے تو یہ امام کا کام ہے، اگر کہ یہ نیابت کرنا کام ہے تو یہ خلیفہ کا کام ہے۔ ولی کا کام کیا ہے؟ سمجھئے ولایت کیا چیز ہے؟ دیکھیے اس کو مسئلے کو غور سے سنیے آپ لوگ۔ جو لوگ جلدی جلدی بحثیں کرتے ہیں فیصلے کیے بغیر، وہ اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے بات کو، اس کے بعد کہیے
کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط بات ہمارے منہ سے نکل جائے، ان لوگوں کے معاملات میں خامخواہ کی گنہگاری سے کیا فائدہ۔ تو دیکھیے اصل میں قصہ کیا ہے کہ ہر ملک میں ایک قانون ہوتا ہے، ہر ملک میں قانون ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی ہے، دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں ہر ایک کے پاس ان کا اپنا قانون اور کانسٹیٹیوشن ہے۔ لیکن قانون جاننا الگ چیز ہے، قانون کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پاور ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ اور کیجیے، قانون کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پاور ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ ہندوستان کا بچہ جانتا ہے جو ذرا سمجھدار ہے کہ ہندوستان میں قتل عمد کی سزا موت ہے۔ کوئی آدمی انٹینشنلی جان بوجھ کے اگر کسی کو بے جرم و خطا مار ڈالے تو اس کی سزا ہندوستانی قانون کے حساب سے ہینگ ٹل ڈیتھ ہے، سزائے موت ہے، کہ قتل عمد کی سزا موت ہے۔ ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کو بے جرم و خطا مار ڈالا، ہم نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اس کو پکڑوایا اور سامنے نیم کے درخت میں اس کو پھانسی پر ٹنگوا دیا۔ وہ ٹنگے ہوئے تھے کہ پولیس آ گئی، ان کا اس کو کس نے پھانسی پر ٹانگا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے۔ کیوں؟ کہا لکھا ہوا ہے کہ قانون میں یہ قتل عمد کی سزا ہے۔ لکھا ہوا ہے قانون میں، پڑھ لیجیے جس کتاب میں چاہے پڑھ لیجیے کہ قتل عمد کی سزا موت ہے، وہ ہم نے دے دی۔ تو ان کا بڑا کام کیا آپ نے۔ اب ان خدمات کے نتیجے میں یہی ہے کہ تھوڑے دنوں سرکاری مہمان بھی رہیے، حوصلہ لطف اٹھائیے، فریضہ تو آپ نے اپنا پورا کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قانون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قتل عمد کی سزا موت ہے، مگر آپ کون سے سزا دینے والے؟ جن کو گورنمنٹ نے اتھرائز کیا ہے سزا دینے کے لیے وہ سزا دیں تو ٹھیک ہے، آپ کون صاحب تھے جو آپ نے موت کی سزا دی؟ آپ پولیس میں رپورٹ کرتے، پولیس پکڑتی، اس کا کیس دائر کرتی، اس کو عدالت میں پیش کرتی، اس کو صفائی کا موقع ملتا، سب کچھ ہوتا، وہ سب ہونے کے بعد وہ جج جو اتھرائز ہے پھانسی لکھنے کا وہ لکھتا تو وہ لیگل تھا معاملہ۔ آپ کون بیچ میں آ گئے سزا دینے والے؟ تو معلومہ کام کے اچھے برے ہونے سے بحث نہیں ہے، سوال یہ آپ کو رائٹ کہاں پہنچتا تھا اس کا؟ جو لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہو، اور لوگوں نے بھی تو اچھے اچھے کام کیے، ضرور کیے ہوں گے، مگر ان کو حق کس نے دیا تھا یہ کام کرنے؟ تو اب یہ مسئلہ جو ہے یہ غور طلب ہے کہ دیکھیے جو حکومت قانون بناتی ہے، قانون ایگزیکیوٹ کرنے والا بھی وہی مقرر کرتی ہے۔ قانون ایگزیکیوٹ کرنے والا بھی وہی مقرر کرتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قانون انڈین گورنمنٹ بنائے اور ججز کا الیکشن ہو۔ تو قانون کے ایگزیکیوٹ کرنے کے حق کا نام ولایت ہے۔ اور ولایت کا عہدہ جو ہے یہ بقیہ عہدوں سے بڑا ہے، یعنی امامت سے، نبوت سے، رسالت سے، خلافت سے بڑا ہے ولایت کا عہدہ۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بقیہ چار عہدے جو ہیں، رسالت، نبوت، امامت، خلافت، یہ معصوموں تک تو جاتے ہیں مگر خدا تک نہیں پہنچ پاتے۔ خدا کو آپ رسول کہہ کے دیکھیے،
خدا کو آپ نبی کہہ کے دیکھیے، خدا کو آپ امام کہہ کے دیکھیے، خدا کو آپ خلیفہ کہہ کے دیکھیے، تو معلوم ہے اللہ نہ ولی ہوتا ہے، نہ امام ہوتا ہے، نہ نبی ہوتا